السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر پولیس میں کانسٹیبل تھا، ڈاکوؤں سے مقابلے میں شہید ہو گیا تھا۔ میں ابھی عدت میں تھی کہ مکان مالک نے مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ میں اس کی پینشن کے لیے در در بھٹک رہی تھی، تب بھی ایک اعلیٰ پولیس افسر نے مجھے اپنے ساتھ رات گزارنے کی پیشکش کی۔ میں یہ سن کر زیادہ روتی ہوئی گھر واپس لوٹی تو میری 7 سالہ بچی جان لیوا بخار میں مبتلا تھی۔ میں آدھی رات کو روتے ہوئے مسلے پر بیٹھی تھی جب بھی دروازے پر دستک ہوئی، اور جب دروازہ کھلا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرے شوہر کا قاتل میرا نام بانو ہے، اور میری زندگی کی وہ کہانی جو اکثر عورتیں سناتی نہیں بلکہ چھپا لیتی ہیں، کیونکہ دکھ کا اظہار بھی اب لوگوں کا تماشا لگتا ہے۔ میرے شوہر کا نام سلیم تھا اور وہ پولیس کانسٹیبل تھا۔ جب جب میری اس سے شادی ہوئی تھی تب بھی اس سے مجھے اپنے نصیب پر فخر ہوا تھا۔ سب کہتے تھے کہ پولیس والا ہے تو کیا ہوا، کانسٹیبل ہی ہے، کوئی ایس پی ڈی یا ایس پی تو ہی ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ ہمیں ایماندار تھا، وہ بہادر تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے عزت دیتا تھا اور مجھ سے مشورہ کرتا تھا اور میرے بچوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتا تھا، اور ہم غریب تھے، بہت کم، کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، لیکن جتنا بھی تھا دلوں کا سکون تھا۔ جب ہماری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر کو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، لوگ بیٹے کے لیے ترستے ہیں لیکن مجھے رحمت ملی ہے۔ میں نے تو جب اسے گود میں دیا تو وہ روتے روتے ہنسنے لگا اور کہا کہ بانو، یہ میری دنیا ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں ایک بیٹا بھی دیا۔ میرے شوہر نے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد ایک اور بیٹی ہوئی جو سب کی لاڈلی بن گئی، خاص طور پر اپنے باپ کی، اور جب بھی گھر آتا سب سے پہلے اسے گود میں اٹھاتا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا تھا، ایک چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ گھر میں داخل ہوتا تو سب بچوں کو دوڑ کر گلے لگا لیتے، بیٹیاں باپ کی باہوں میں چھپ جاتی اور بیٹا اس کے جوتے اتار کر زندگی ٹھیک گزر رہی تھی۔ روز کے خرچے، مہنگائی کی مار، بجلی کے بل، اسکول کی فیس اور کبھی کبھار بیماریاں، لیکن ہم خوش تھے کیونکہ ہم اکٹھے تھے۔ لیکن پھر بھی ایک دن وہ وقت آیا جو میری ہستی مسکراتی دنیا کو اجاڑ کر لے گیا۔ شوہر کی ڈیوٹی ایک اسکول کے باہر، جہاں کسی نے مخبری کی کہ وہاں ڈاکو آ سکتے ہیں تاکہ بچوں کو اغوا کر سکیں یا پیسوں کے لیے گندا کھیل کھیل سکیں۔ میرے شوہر نے جیسے ہی دیکھا کہ 4 مشکوک لوگ اسکول کے پاس آ رہے ہیں تو اس نے فوراً الرٹ کر دیا، لیکن جب تک مدد مانگنی چاہیے تب تک ان لوگوں نے اسکول میں گھسنے کی کوشش کی اور میرے شوہر نے اکیلے ان کا مقابلہ کیا۔ اس نے اسکول کے دروازے بند کروا دیے اور درختوں کے پیچھے چھپ گیا، اور جیسے ہی ان میں سے ایک نے اسکول کے گیٹ پر قدم رکھا وہ آگے بڑھا اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی، فائرنگ ہوئی اور بچے چیخنے لگے، لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، لیکن میرا شوہر ڈٹا رہا۔ اس نے ایک ڈاکو کو گولی مار کر گرا دیا، دوسرے کو زخمی کیا، لیکن تیسرے نے اس پہ پیچھے سے وار کیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ پولیس پہنچی، ڈاکو بھاگ گئے، اسکول کے بچے بچ گئے، مگر میرے شوہر کی جان نہ بچ سکی۔ اسے اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا، اور پھر میرے دروازے پر وہ اطلاع آئی جس نے میری دنیا ہی بدل دی۔ وہ شام کبھی مجھے نہیں بھولتی، کبھی نہیں مٹتا، جب دروازہ کھلا اور وردی والے 2 افسر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے صرف اتنا پوچھا کہ کیا وہ بچ گئے ہیں، تو ایک نے نظریں جھکا لی اور دوسرے نے آنکھوں میں نمی لیے کہا کہ بہن، وہ شہید ہو گیا ہے۔ شہید کا لفظ بڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بہت عزت ملتی ہے، لیکن اسی لمحے صرف یہ لگا کہ میرا سب کچھ چلا گیا۔ میری چھوٹی بیٹی جو صرف 14 مہینے کی تھی، وہ ہر روز اپنے ابو کو وردی کو دیکھ کر ہاتھ پھیلایا کرتی تھی، اب خاموش ہو گئی۔ میرے پاس کچھ نہ بچا، ماں باپ بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے اور بھائی بہن اپنے گھروں میں تھے، اور رشتہ دار صرف جنازوں پر آتے ہیں۔ میں نے بہت روئے، بہت تڑپی، بہت دعائیں کی، لیکن ایک حقیقت سامنے تھی کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب عدت شروع ہو چکی تھی اور میں ایک گوشے میں بیٹھ گئی تھی۔ میری بڑی بیٹی اتنی سمجھدار تھی کہ مجھے پانی دے دیتی، چولہا جلا لیتی، کپڑے تہہ کر کے رکھ لیتی، اور بچی تھی، لیکن اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، کیونکہ عورتوں کو زندگی سکھا دیتی ہے، بلکہ مجبور کر دیتی ہے کہ خود سیکھ لو، کیونکہ اگر تم گریں تو تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اور ہمارے گھر میں کسی مرد کا آنا جانا نہیں تھا۔ میرے شوہر کے بعد وہ دروازے بس بند ہو کر رہ گئے تھے، بس بچوں کے قدموں کی چاپ باقی تھی، اور میری تنہائی کا سفر شروع ہو گیا۔ میرے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے جنہیں میں ہر دن گن گن کر رکھتی تھی، کوئی اپنی سانسیں گن رہا ہو، اور میں روز یہی سوچتی تھی کہ جب یہ پیسے ختم ہو جائیں گے تب کیا ہوگا، بچوں کے پیٹ کیا
کیا ہوگا، گھر کا کرایہ کیسے دوں گی، بجلی کیسے، اسکول، دوائی، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ میری بڑی بیٹی میرے پاس آئی اور ایک پرچہ لے کر آئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ خاموش کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اماں، مکان مالک کا نوٹس ہے۔ میں نے ہاتھوں سے وہ نوٹس لیا اور اتنا تو پڑھ ہی سکتی تھی کہ سمجھ لوں کہ کیا لکھا ہے اس میں۔ یہی لکھا تھا کہ چونکہ پچھلے 2 ماہ کا کرایہ ادا نہیں کیا تو اب تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے، لہٰذا براہ کرم گھر خالی کر دیا جائے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی، میرا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا، بس مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور مجھے جب کہتی تھی کہ اماں اب کیا ہوگا، میرے آنسو اندر ہی رک گئے۔ ماں کے آنسو باہر نہیں گرتے، اندر بہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا، وہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن اندر سے میں بھی بہت ٹوٹ گئی تھی۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ میرے شوہر کی قربانیوں کے بدلے میں ہمیں 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، شاید کوئی گھر بھی دیا جائے، لیکن وہ سب محض الفاظ تھے، کاغذوں کی سیاہی تھی، حقیقت کے زمین پر کچھ نہیں تھا۔ میں کانسٹیبل کے چکر کاٹتی رہی، کاغذ جمع کراتی، تصدیقیں کرواتی، دستخط کرواتی، اور جب ایک عورت اکیلی ہو تو ہر دروازے پر سوال بنتی ہے۔ میں روز یہی سوچتی تھی کہ اللہ کی ذات سے امید ہے سب کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن ہر دن ایک نیا دھکا ہوتا تھا، ہر راستہ ایک نیا موڑ دیکھتا تھا اور پھر بھی کوئی اختتام نہ ہوتا تھا۔ میں نے ہار نہیں مانی، لیکن ہر در پر جا کر یہی سنا کہ کام جاری رہے، کچھ وقت لگے گا، ایک دفتر سے دوسرے دفتر، ایک میز سے دوسرے میز، ایک کلرک سے دوسرے کلرک۔ آفیسر اپنی دنیا میں مصروف تھے اور میں اپنی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ پھر کسی نے کہا کہ ایک افسر ہے محمد جبار نام کا، وہ بہت رحم دل ہے، اگر اس کا دل پگھل گیا تو وہ ایک دستخط سے تمہارا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا کہ پھر تو ضرور جاؤں گی، مجھے اس سے ملنا ہوگا، شاید اللہ نے میرے لیے اسی کا دل چنا ہو۔ میں نے اس کے دفتر پہنچی اور اس کے سامنے والے ہال میں بیٹھ گئی۔ وہاں ریسیپشن پر بیٹھ کے لڑکے نے کہا کہ بہن جی تھوڑی دیر بیٹھیں، اندر سے بلاوا آئے گا تو میں بھیج دوں گا۔ شاید آدھا گھنٹہ، شاید 1 گھنٹہ، اور پھر وقت جیسے گزر گیا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے۔ میں وہیں بیٹھی رہی ایک کرسی پر، جیسے جیسے میرے جسم نے وہیں جڑیں پکڑ لی ہوں۔ میرے ہاتھ میں میرے شوہر کا شناختی کارڈ تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس کی شہادت کی رپورٹ۔ میری گود میں میرے آنسو تھے اور میری دعائیں تھیں۔ میری بیٹی گھر پر اکیلی تھی اور 2 چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، اسے ماچس جلانا نہیں آتی تھی، لیکن ماں کا انتظار کرنا سیکھ گئی تھی۔ وہ میرا فون دیکھتی ہوگی کہ کب کال آئے گی، کب ماں واپس آئیں گی، اور میں اندھیرے میں بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اب ملنے کا وقت آ گیا ہو۔ اتنا انتظار کر لیا تو اب ملاقات کر کے ہی جاؤں گی، کیونکہ خالی ہاتھ جا کر بچوں کی آنکھوں میں کیسے دیکھوں گی اور ان کے دل میں یہ کیسے بٹھاؤں گی کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور کوئی ایک دن ہماری بھی سنے گا اور ہمیں بھی وہ دے گا جو باقیوں کو ملتا ہے۔ بالآخر اس نے مجھے اندر بلا ہی لیا اور جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو دل جیسے دھک کر رہ گیا۔ میرے ذہن میں وہ خیال تھا جو ایک ایماندار افسر کا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ میری سوچ سے بالکل مختلف نکلا۔ وہ ایک بڑی عمر کا شخص تھا، موٹے سے پیٹ والا، کالا رنگ، سخت چہرہ، جیسے ہر وقت غصے میں، ماتھے پر بل ہو اور چہرے پر جھائیاں، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید کبھی مسکرایا ہی نہ ہو۔ سامنے ٹیبل پر کھانے کے بچے ہوئے برتن رکھے تھے جن سے تیل ٹپک رہا تھا، اور کچھ ہڈیاں بھی تھیں جو اس نے بڑی بے دردی سے چبائی ہوئی تھیں، اور وہ ابھی ہاتھ صاف کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کچھ لمحے کے لیے جس سے ساکت ہو گیا، اور پھر بڑے عجیب سے انداز میں کہنے لگا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت بیوی تھی تم۔ اس کی بیوی میں حیرت میں ڈوب گئی اور کانپتے لہجے میں کہا کہ جی کیا مطلب؟ تو اس نے زور سے کہا لگایا اور کہا کہ میرا مطلب ہے کہ تمہارا شوہر تو خود اتنا جوان نہیں لگتا تھا اور تم اتنی جوان ہو، بڑی غلطی ہو گئی اس کو کہ… تو میں نے دل میں پتھر رکھ کر جواب دیا کہ چاہے مرد جوان ہو یا بوڑھا، اگر وہ وفادار ہو، سچا ہو تو عورت کا سہارا ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو عورت اکیلی رہ جاتی ہے، اور یہی میری کہانی ہے۔ اس نے سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ بچے کتنے ہیں؟ میں نے کہا کہ 3 بیٹا ہے اور مگر ابھی چھوٹا ہے، صرف 7 سال کا ہے، اور 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ مکان مالک کا نوٹس آ چکا ہے اور گھر کا کرایہ ادا کرنا ہے، اور پینشن کی فائل کئی دنوں سے لٹکی ہوئی ہے۔ میرے شوہر کی شہادت کے بعد وقت حکومت نے 1 کروڑ دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب اپنی تمام مجبوریاں اس کے سامنے رکھ دی تو اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ بہن کیا کریں، ہم بھی مجبور ہیں،
میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ایک دستخط کر دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر اپنے چہرے پر ایک حماست بھری مسکراہٹ لا کر کہا کہ دستخط تو میں کر لوں گا، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ میں ایک لمحے کے لیے سن ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی رسمی بات ہوگی۔ پھر میں نے کہا کہ آپ جتنی چاہیں کمیشن لے لیجیے گا، میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ میں نے تو سنا تھا کہ کچھ لوگ اپنا حق لینے کے لیے بھی کمیشن دیتے ہیں، تو میں نے بھی دے دوں گی۔ اس نے زور سے کہکہا لگایا اور کہا کہ پولیس والے کو رشوت دو گی؟ بہن، میں نے گھبرا کر کہا کہ نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ چپ ہو جا بی بی، ہم تمہیں کچھ کہہ نہیں رہے۔ پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور کہا کہ مجھے کمیشن نہیں چاہیے، وہ سب بات کی باتیں ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ دکھ بھری زندگی کچھ لمحوں کے لیے رنگین ہو جائے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ تو اس نے بہت دھیرے سے کہا کہ بس ایک رات کا مہمان بنا لو، خدمت کا موقع دے دو، اپنے فارم ہاؤس پر چلیں گے، تم بھی خوش ہو جاؤ گی اور میں بھی۔ جس سے میرے کانوں میں سیسا بھر گیا ہو۔ مجھے اس کی بات کی سنگینی کا پورا اندازہ تھا، اور اس کے انداز اتنا معمولی تھا کہ جیسے کوئی مجھے پانی پلانے کا کہہ رہا ہو۔ وہ میری عصمت کا سودا کر رہا تھا، اور میں جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھی اس کے کپڑوں سے لپٹ کر روتی تھی، جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کی قبر پر گھنٹوں بیٹھی روتی رہتی تھی اور بچوں کو روز اس کی تصویریں دکھا کر دعائیں دیتی تھی۔ اس دن ایک لمحے کے لیے لگا کہ جیسے زمین مجھے نکل جائے یا آسمان ٹوٹ پڑے۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا اور کوئی شخص مجھے ایسے کہتا تو وہ اس کا منہ توڑ دیتا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کیے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں بھوک سے مر جاؤں گی، میرے بچے فاقوں سے مر جائیں گے، لیکن میں تو تم جیسے درندے کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزاروں گی، اور اپنے اس شوہر سے کبھی بے وفائی نہیں کروں گی جس کی قبر کی مٹی ابھی تک نہیں سوکھی۔ اس پر اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور کہا کہ جا جا بی بی، دفع ہو جا یہاں سے، پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ تیرا کام کون کرتا ہے، یا نہیں ساری عمر تھانوں کے چکر لگاتی رہے گی اور تیرے پیسے نہیں نکلیں گے دنیا سے خالی ہاتھ، اور تو رہ گئی ہے اکیلی۔ اگر اس نے رشوت لی ہوتی تو آج تیرے پاس کچھ ہوتا، آج اس کی بیوی ذلیل نہ ہو رہی ہوتی۔ میں سن بیٹھی رہ گئی، کچھ کہہ بھی نہ سکی اور کچھ جواب بھی نہ دے سکی، بس اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ آئی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ، ایسا امتحان ہے، میرے رب، میں کہاں جاؤں، کس کے آگے روؤں؟ اور پھر میں گھر آ گئی۔ میری بیٹی دروازے پر کھڑی تھی، پریشان تھی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ میں نے جو کچھ آخری پیسے بچائے تھے ان سے بچوں کے لیے 2-3 روٹیاں اور تھوڑی سی سالن خریدا اور ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ بیٹا کھا لو۔ پھر میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی، جائے نماز بچھائی اور روتی رہی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، میں نے تو بس اپنے حق کے لیے آواز بلند کی تھی، اور جواب میں یہ ذلت ملی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی قبر کی طرف منہ کر کے کہا کہ دیکھو آج تیری بیوی کو کیسے پرکھا جا رہا ہے، اور تم ہوتے تو کبھی یہ نہ ہوتا۔ میں سجدے میں گری رہی اور روتے روتے وہیں سو گئی۔ میرے آنسو میری چادر میں جذب ہو گئے اور رات گزر گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا، کچھ مر گیا، اور شاید وہ امید بھی جو کبھی زندہ نہیں ہو سکتی۔ صبح ہوئی تو میں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھ سے پہلے جایا کرتی تھی، میرے ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کو جگاتی تھی، مگر آج اس نے کوئی حرکت نہ کی تھی۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح گرم تھے۔ میں گھبرا گئی، جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ اب کیا کروں؟ گھر میں دوائیوں کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا، اس میں سے بخار کی ایک پرانی گولی نکالی اور اسے دے دی، لیکن بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کبھی پانی میں کپڑا بھگو کر اس کے ہاتھوں پر رکھتی اور سر پر ٹھنڈی پٹیاں کرتی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے اس کے جسم کا درجہ حرارت بڑھتا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں تاکہ کچھ تو بہتری ہو۔ میں نے بیٹی کو چادر میں لپیٹا اور اسے گود میں اٹھا کر محلے کے قریبی کلینک پر لے گئی، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے دیکھا تو اس نے فوراً پرچی بنائی اور کہا کہ پہلے فیس دو، پھر چیک اپ ہوگا۔ میں نے لجاجت سے کہا کہ آپ، میرے پاس کوئی فیس نہیں ہے، صرف دوا دے دیں۔ وہ تب کر کہنے لگا کہ پھر یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ یہ کوئی خیراتی جگہ تھوڑی ہے، کسی سرکاری اسپتال میں چلی جاتی۔ میں نے سر جھکا لیا اور کہا کہ بیٹی کو لے کر واپس آ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے بسی اتر آئی کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنی بیٹی کا علاج فوراً کرا لیتی۔
اب تو بس اللہ ہی ہے جس کے در پر جا سکتی ہوں۔ گھر آ کر پھر وہی ٹوٹکے شروع کیے، پٹیاں کرتی رہی، پانی پلاتی رہی، دعائیں کرتی رہی اور آخر کار جائے نماز بچھا کر سجدے میں جا گری۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے! یا اللہ، میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے تیرے، میں تیری بندی ہوں اور مجھ پر رحم فرما اور میری بیٹی کو شفا دے۔ کوئی دکھ، کوئی مصیبت آئی تو میں تیری طرف ہی پلٹی ہوں اور تو نے ہمیشہ میری سنی ہے۔ آج بھی میری فریاد سن لے۔ میری بیٹی کو دیکھتی ہوئی جاتی اور دعا کرتی۔ اس کی چھوٹی سی سانسوں میں میری آہ بھی شامل ہو گئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے جلدی سے سر اٹھایا اور دروازہ کھولا تو حیرت سے رہ گئی۔ سامنے 3 لوگ کھڑے تھے، ان میں سے ایک وردی میں نہیں تھا لیکن شکل سے لگ رہا تھا کہ پولیس والے ہوں اور باقی دوسرے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ جی کیا بات ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ بہن پریشان نہ ہو، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانے آئے، بس بات کرنا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو اندر آ جائیں۔ میں نے کہا کہ آ جائیں۔ اس نے کہا کہ میرا نام جاوید ہے اور میں آپ کے شوہر کا ساتھی تھا۔ میں اسی تھانے میں کام کرتا تھا جہاں پر آپ 2 دن پہلے آئی تھی اور یہ دونوں نوجوان وہی ہیں جن کا بھائی وہ شخص تھا جس نے اسکول کے بچوں پر حملہ کیا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ تو یہ میرے شوہر کے مجرم ہیں، انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ گھر میں برے وقت ہوتے لیکن ہر کوئی برا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں اپنے بھائی کے کیے پر بہت شرمندہ ہیں اور آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ وہ یہ سب کہہ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظریں میری بیٹی پر پڑی جو بستر پر پڑی تھی۔ گھبرا کر پوچھا کہ اسے کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ روتے ہوئے انہیں بتایا کہ اسے بخار ہے، میرے پاس دوا خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے فوراً میرے قریب آ کر اس کا ماتھا چھوا اور کہا کہ بخار بہت زیادہ ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے اسے ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ گاڑی تھی، انہوں نے فوراً بیٹی کو اٹھایا اور مجھے کہا کہ ہمسائے کے گھر باقی بچوں کو چھوڑ آؤ، ہمارے ساتھ چلیں، ہم قریبی خیراتی اسپتال جا رہے ہیں۔ میں نے دونوں بچوں کو ہمسائے کے حوالے کیا اور ان کے ساتھ اسپتال آ گئی۔ معائنے کے بعد کہا کہ بخار بہت تیز تھا، اچھا ہوا وقت پر لے آئے، دوائی ٹیکا کیا اور کچھ دیر میں میری بیٹی کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو گئی اور اسے ہوش آ گیا۔ میرے آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب وہ تھوڑی سنبھلی تو ہم گھر واپس آ گئے۔ اب جاوید صاحب نے مجھے کہا کہ بہن اب کچھ ضروری بات کرنی ہے جس کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ جی کیا ہے؟ میرے دل میں ایک بار پھر عجیب سی بے چینی تھی، نہ جانے کون سا نیا معاملہ تھا، لیکن اس بار ان کے انداز میں کوئی سختی یا غرور نہیں تھا بلکہ دکھ تھا، نرمی تھی۔ دوسرے آدمی نے بات شروع کی کہ اس نے کہا کہ ہماری وجہ سے آپ کا جوان شوہر اس دنیا سے چلا گیا، اس لیے ہم آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے قصاص دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قصاص نہیں ہے، بس ہماری طرف سے آپ کی چھوٹی سی مدد ہے۔ ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ شخص پیدا ہوا جو اتنی گہرائی تک گزر چکا تھا، لیکن جس کے ساتھ اس نے برا کیا ان کا تھوڑا فائدہ تو کر سکتے ہیں، اس لیے یہ ہماری طرف سے۔ اس نے لفافہ میرے سامنے رکھا جس میں شاید کوئی چیک تھا۔ میں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی پر پولیس والوں نے مجھے کہا کہ آپ قبول کر لیں کیونکہ یہ قصاص نہیں ہے، آپ کی مدد ہے۔ میں چپ ہو گئی، دل تو چاہا تھا کہ یہ چپ پھاڑ کر رکھ دوں، ان کے منہ پر ماروں۔ میری بچی کے بخار میں جلتے جسم کی تپش سے جڑا تھا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ خاموشی اکثر مجبوری کا لباس پہنتی تھی اور یہی لباس میں نے اس وقت اوڑھ لیا۔ پھر پولیس والے نے کہا کہ 2 دن پہلے جب آپ پولیس اسٹیشن میں محمد جبار کے آفس میں گئی تھی، وہاں پر جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ ہم نے سن لیا تھا اور CCTV کیمرہ میں ریکارڈ بھی ہو گیا۔ اس آدمی نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بہت نام بدنام کیا ہے، اس نے پولیس والوں کو بہت نام خراب کیا، اس لیے ہم نے اس کے آفس میں ہڈن کیمرہ چھپا کر رکھا تھا، خواتین کو ہراساں کرتا تھا۔ بس اسی دن بھی وہ سب کچھ ریکارڈ ہو گیا اور ہم نے اس کی رپورٹ بنا کر اعلیٰ حکام کو پہنچا دی، یہ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ لیکن ہم نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا کام نہیں ہونے دے گا۔ میں یہی بتانے آیا تھا اور اس شخص کو بھی ساتھ لایا تھا کہ میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، تم ساتھ چلو۔ آپ کے شوہر کی پینشن بھی آپ کو ہی مل جائے گی اور انعام کے پیسے جو حکومت میں اعلان ہوا تھا وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ نے مجھے اپنا بھائی سمجھنا ہے، میں آپ کا بھائی ہوں کیونکہ سلیم میرا بہت اچھا دوست تھا اور ایک بہت بہادر انسان تھا، اس کے اندر اتنی بہادری تھی کہ جتنی پولیس کے بڑے بڑے افسران میں بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مجبوری میں آ کر اس درندے کی بات نہیں مانی۔ آج اللہ نے مجھے اتنا بڑا صبر کا انعام دیا، میں نے اس کا شکر ادا کیا اور جب وہ لوگ چلے گئے میں نے اس چیک کی طرف دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، وہ 25 لاکھ کا چیک تھا۔ میرے ہاتھ کانپ اٹھے، میرے دل میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ یہ میرے شوہر کی دیانت داری کا صلہ ہے۔
اللہ نے اس کا مان رکھ لیا اور وہ میرے بچوں کو بھوکا سونے سے بچا لیا۔ میں نے اس چیک کو سینے سے لگا لیا، پھر جیسے ہی وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ میرے شوہر کی قربانی کی سند ہو، تو میں اکیلا نہیں چھوڑا اور میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ میں نے فوراً بچوں کے لیے دعا کی اور دل میں تہیہ کیا کہ ان پیسوں کا ایک ایک روپیہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل پر لگاؤں گی، ان کے لیے تعلیم کے دروازے کھولوں گی، ان کے لیے ایک چھت کا بندوبست کروں گی تاکہ ان کو بھی زندگی جینے کا حق ملے۔ میں نے اس وقت ایک نوٹ بک نکالی اور لکھنا شروع کیا کہ مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کون سا بل دینا ہے اور کرایہ کتنا دینا ہے، بچوں کی فیس کتنی ہے۔ میرے دل میں اب امید تھی کہ ایک نئی روشنی پیدا ہو چکی تھی، ایک ایسا یقین جو میرے اندر کی ٹوٹی ہوئی عورت کو پھر سے جوڑ دیتا۔ مجھے لگا کہ اللہ نے میری سچائی سن لی، میری صبر آزماتوں کا صلہ دے دیا، اور میں نے دوبارہ جائے نماز بچھائی اور اسی پر بیٹھ کر لمبی دعا مانگی۔ بہت دنوں بعد میں نے سجدے میں شکر کا سر رکھا اور اللہ سے دعائیں کی، تو نے مجھے محفوظ رکھا، میری بیٹی کو شفا دی، میرے بچوں کے لیے رزق کا بندوبست کیا اور میری غیرت کی لاج رکھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے شوہر کی شہادت مجھے یوں عزت اور تحفظ دے گی۔ اب میرے سامنے زندگی تھی، نئی راہیں تھی اور نئی امید۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی کو کسی کا احسان نہیں بننے دوں گی، نہ کسی کی ترس، نہ کسی کی صدقہ خوری، بس حلال روزی، اپنے شوہر کے نام کی عزت میری طاقت بنے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مجھے اندر سے بدل دیا تھا۔ اب وہ کمزور بیوی نہیں رہی تھی جو دہانوں کے چکر لگا کر تھک گئی تھی، میں اب وہ ماں تھی جو اپنے بچوں کی قسمت بدلنے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر فخر تھا اور اب مجھے خود پر یقین تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ہی محلے میں ایک گھر بک رہا ہے اور وہ بھی 5 مرلے کا ڈبل اسٹوری پکا مکان، تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوئی اور بے چینی پیدا ہوئی، کیونکہ میرے دل کی کسی کونے میں ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میرے بچوں کا ایک مستقل ٹھکانہ ہو، ہم اپنا کہیں سکیں اور کرائے کے تانوں سے بچ سکیں۔ میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ گھر تو اپنی اصل قیمت سے بہت کم پر بکا ہے، شاید بیچنے والے کی کوئی بڑی مجبوری تھی، اور قیمت صرف 24 لاکھ رکھی تھی۔ میں نے دل نے کہا کہ دیر نہ کر، اور یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ اس وقت میرے پاس مکمل رقم تو نہیں تھی، لیکن جاوید نے جیسے ہی مدد کی اور باقی کی رقم بھی میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے ایک ایک پل کی دیر نہ کی اور وہ مکان خرید لیا۔ میں نے کرائے کی گھر سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کی، اور جب ہم پر اپنا سامان لے کر اس نئے گھر میں منتقل ہوئے، میرے بچوں کے چہرے پر خوشی تھی اور مطمئن بھی تھے۔ میرے بچے نے جب اپنی پرانی کتابیں نئے کمروں کی الماری میں سجا کر رکھیں تو اس کے چہرے پر عجیب سا فخر تھا۔ وہ بار بار میری آواز دے کر کمرے کا ہر کونا دکھا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ امی یہ ہمارا گھر ہے نا۔ میں ہر بار اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی کہ ہاں بیٹا، یہ ہمارا گھر ہے، تمہارے باپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد جب بھیجے جاوید کی طرف سے مدد ملی اور میرے شوہر کی پینشن کی کچھ کاغذات مکمل ہوئے تو مجھے اتنے پیسے ملنے لگے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ضائع کرنے کے بجائے بینک میں فکس کرواؤں گی، تاکہ ہر مہینے ان کا منافع آتا رہے اور ہمارے گھر کا خرچہ چل جائے۔ میرے لیے یہ اطمینان بہت اہم تھا، کیونکہ میں نے ساری زندگی صرف دوسروں کے رحم و کرم پر گزاری تھی۔ اب میں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کو وہ زندگی نہ ملے جو میں نے گزاری، گھر کو اور راشن اور بچوں کی ضرورتیں پوری کرتی رہی اور کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا۔ اب جب مالی حالات کچھ بہتر ہوئے تو میں نے اپنے بچوں کی پڑھائی پر بھی خاص توجہ دی۔ تعلیم ہی وہ واحد چیز ہے جو ان کا مستقبل بدل سکتی تھی۔ میں نے ان کو سرکاری اسکول میں داخل کروایا، لیکن جب حالات بہتر ہوئے تو میں نے انہیں پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ بہتر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور معاشرے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ میرے لیے سب سے بڑی خوشی اور وہ دن تھا جب میرا بیٹا میٹرک میں ٹاپ کرنے کے بعد FSC میں اسکالرشپ پر پڑھا اور پھر ڈائریکٹ SC لگا اور کامیاب ہوا۔ میں کبھی نہیں بھول سکتی جب وہ پہلی بار یونیفارم پہن کر نوکری کرنے کے لیے گیا۔ میرا پہلا دن میرے بابا کی یاد کے ساتھ، اور وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ اس کو دروازے تک چھوڑنے آئی اور جیسے ہی اس نے مڑ کر مجھے سیلوٹ کیا، میری آنکھوں کے سامنے بے اختیار آنسو نکل گئے۔ وہ خوشی کے آنسو تھے، اور میرے شوہر نے جو خواب دیکھا تھا وہ سب پورا ہو گیا۔ اسی دوران محلے والوں نے بارہا مجھے کہا کہ ابھی تم جوان ہو، دوسری شادی کر لو، بچے بڑے ہو رہے ہیں، تمہیں سہارے کی ضرورت ہے، لیکن میں نے کسی کی بات نہ سنی۔ میرا سہارا صرف اور صرف میرے بچے ہیں اور کچھ رشتہ دار جو پہلے ہمارے حال تک نہ پوچھتے تھے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس گھر کے
گھر ہے، شوہر کی پینشن اور بچوں کی اچھی تعلیم ہے، تو انہوں نے مجھے رشتے بھی بھیجنے اور مجھے بہلانے پھسلانے کی کوششیں بھی کی۔ ان سب کی باتوں کا انداز کیا تھا؟ میرے دل میں صرف ایک ہی چیز تھی، اور میرے بچے کا مستقبل اور میری وفا میرے شوہر کے ساتھ تھی، جس نے زندگی میں میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ میرے لیے جو بھی لاتا تھا وہ حلال کا لاتا تھا۔ اگر میرے بچوں کی دوا کے لیے بازار بھاگتا گیا تو آج وہ نہیں تھا، لیکن اس کی یادیں تھی اور اس کی محبت تھی۔ اپنے بیٹے کو میں نے اس کے باپ کے جیسا بہادر اور نڈر بنایا تھا، جو میں نے اس کی پیدائش کے وقت دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس بچے کو اپنے باپ جیسا بنا دینا، اور آج میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ دعا قبول ہو گئی۔ جہاں تک میرے شوہر کی بات ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں گے اپنے بیٹے پر فخر کر رہے ہوں گے، اور میرے اس فیصلے پر خوش ہوں گے کہ میں نے ان کی یاد کو کبھی مٹنے نہیں دیا، ان کی امانت کو ان کے خوابوں کی طرح سنبھال کے رکھا۔ آج وہ خواب ایک ایک کر کے پورے ہو رہے تھے، زندگی کا مقصد بدل گیا تھا، اور میں اپنے بچوں کے کامیاب دیکھ رہی تھی، چہروں پر وہ سکون دیکھوں جو ایک مخصوص مستقبل میں تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔